انما یرید اللہ لیذہب ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج کے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر گفتگو کا جو عنوان ہم نے لکھا تھا اشتہار میں وہ تو اور تھا، لیکن ابھی یہاں پر آتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ آج سفر کی 27 تاریخ ہے اور سفر کی 28 تاریخ کو سید شباب اہل الجنہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس لیے میں نے یہ چیز سوچی کہ میں آج کی اس گفتگو میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، آپ کی عظمت اور آپ کی سیرت و کردار کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پوری ذات گرامی ہے وہ اسلام کی چلتی پھرتی تصویر ہیں۔ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یعنی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا جو مظہر ہے، جو ذوات قدسیہ اسلام کی تعلیمات کا مظہر کامل ہیں، ان میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی اولی صف میں شمار ہے۔ سامعین محترم، اور میں زیادہ توجہ انہی چیزوں پر دوں گا جن کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے، اور میں ان چیزوں سے حتی الامکان اوائڈ کرتا ہوں جن کو اختلافی رنگ میں پیش کیا جاتا ہے اور ان ذوات قدسیہ کو اختلاف کا مرکز بنا لیا جاتا ہے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اعظام اہل بیت اعظام محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز ہیں اور اتفاق و اتحاد کا منبع ہیں۔ سامعین محترم، یہ ایسا ایک سوشل میڈیا کا دور ہے کہ جس میں جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، بہت کچھ کہا جاتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ کسی طرف پلٹ گیا ہے، کوئی کسی طرف پلٹ گیا ہے۔ جبکہ اگر ہم اہل سنت کے مسلمات کو لے کر بات کو سمجھیں تو پھر ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور بہت سی چیزیں اپنے آپ کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کے فضائل کو ثابت کرنے کے لیے کوئی تاریخ بنیاد نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں نا، آپ یہ چاہیں کہ جناب محمد بن قاسم کیا تھا، یہ صلاح الدین ایوبی کیا ہے، یہ جو بڑے بڑے ہمارے ہیرو ہیں، تو ان کے لیے آپ کو تاریخ میں ہی جانا پڑے گا۔ ان کے بارے میں جو کچھ بھی آپ کو ملے گا تاریخ میں ملے گا۔ جبکہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور آپ کی فضیلت کے لیے تاریخ بنیاد نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت بنیاد ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو سمجھ آئے گا اسے مانا جائے گا، اور جو چیز قرآن و سنت کی نصوص سے ٹکرائے گی اسے قطعاً نہیں مانا جائے گا، کیونکہ عقیدہ کی بنیاد قرآن و سنت ہوتے ہیں، کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات اقدس ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیوں سے نوازا کہ جن کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو،
کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی حنا بندی. یہ جو پھول ہوتا ہے نا، لالے کا پھول، اسے مالی جا کے نہیں سجاتا، مالی اس کی پتیوں کو درست نہیں کرتا، قدرت خود اس کا اہتمام کرتی ہے. تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جن صفات سے نوازنا تھا اور جو بلند شانیں عطا فرمانی تھی، اس کا اہتمام بھی میرے رب نے خود فرمایا. سامعین محترم، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے صاحبزادے ہیں. یعنی جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نانے کو خوشی ہوتی نا، نواسا پیدا ہو، تو جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نواسوں کی خوشی ملی تو پہلی خوشی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 7.5 سال کے لگ بھگ تھی، اور آپ کا شمار جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے اہل بیت میں شامل کرنے کا اعلان فرمایا. یعنی سرکار کے جو اہل بیت ہیں ان میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ بنیادیں ہیں کسی کی عظمت کو سمجھنے کی. دیکھیں، بنیاد جو ہے نا وہ اسے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. مثلا ہم نے ایک بات بنیاد بنا لی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عدل کرتی ہے، عادل ہے، وہ واقعی عادل ہے. لیکن اگر ہمیں بظاہر کوئی چیز ایسی لگے گی جس کی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ جی 2 بیٹے ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ایک نابینا ہے اور ایک بینا ہے، تو ہم اسے اللہ کے عدل کے منافی نہیں سمجھیں گے.